کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ ایک دن کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے. کل جمعہ کو 29 ہے. اگر چاند ہو گیا تو پہلی تاریخ شنیچر کو ہوگی. اس مہینے کے یہ پہلے 10 دن جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی. جن 10 راتوں کی قسم اس آیت کے اندر کھائی گئی ہے اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ایام الدہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ سب سے افضل دن پورے سال کے اندر، اور علماء کا اس پر اتفاق کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور سال کی راتوں میں سب سے افضل راتیں یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے. اس لیے کہ اس میں جو ہے سید اللیالی، راتوں کی سردار لیلۃ القدر موجود ہے. اور یہاں جو ہے سید الایام، دنوں کا سردار یوم عرفہ ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ 10 دن گویا سب سے افضل دن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر، کہ کسی بھی دنوں میں ایک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند اور محبوب نہیں ہوتا جتنا ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل. کوئی بھی نیک عمل، کسی عمل کی تخصیص نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، اور کوئی نیک عمل کریں، خیر خیرات کریں، عمل صالح کی ہر قسم اس کے اندر آ جاتی ہے. سال کے کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد والا عمل بھی ان دنوں میں کیے جانے والے کسی بھی نیک عمل سے بڑھ کر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد والا عمل بھی ان دنوں میں کیے جانے والے کسی بھی نیک عمل سے بڑھ کر نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، البتہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر کے نکلا اور دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں آیا، اس کا وہ عمل تو البتہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل صالح سے افضل ہے، ورنہ اور کوئی افضل. بہرحال یہ 10 دن جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت، اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دنوں میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی پیاری اور محبوب نہیں جتنی ان دنوں میں. ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. لیلۃ القدر تو تلاش کرنی پڑتی ہے، یہ تو بغیر تلاش کیے ہوئے ہمیں مل جائے گا. اس لیے ان کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ان دنوں ان راتوں کو ضائع نہ کریں. اور یہ بڑی اس کی اہمیت حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی عمل اتنا عظمت والا اور اتنا محبوب نہیں جو ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر کے ہو. ان دنوں میں عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا عظمت والا اور محبوب ہے. اس لیے فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمیل، ان دنوں میں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنے کا اہتمام کرو. وہ جو تکبیر تشریف پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے باہر نکل کر بازار میں زور سے اس تکبیر کو پڑھتے تھے اور ان کو اس تکبیر کا وہ پڑھتا ہوا سن کر کے سب لوگ تکبیر زور سے پڑھتے تھے. بلکہ حضرت ابن عمر کے مطابق تو ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے ہر حالت میں وہ کثرت سے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے ابھی آ رہے ہیں، شنیچر سے انشاءاللہ شروع ہوں گے، تو ان میں خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا جائے. دیکھو ہم لوگ عبادت کے معاملے میں بھی ایک رسم کے پابند بن گئے ہیں. بچپن سے جو ہے جن چیزوں کا اہتمام دیکھتے چلے آئے وہ تو کرتے ہیں اور جس کو دیکھا ہے وہ نہیں کرتے. مثلا دیکھیے شب برات ہے، شب برات کا اہتمام سب کرتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ہم اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے چلے آئے ہیں. اگرچہ ہمارے یہاں شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ 4تھے درجے کی، یعنی محدثین کے یہاں احادیث کی جن روایتوں سے دلیل پکڑی جاتی ہے، جس کو قابل استدلال سمجھا جاتا ہے، اس کے 4 درجے کیے گئے ہیں. صحیح لغیری، صحیح لغیری، حسن لغیری، حسن لغیری. تو یہ جو ہے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ حسن لغیری کے درجے کی ہے. ہمارے اکابر شب برات کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اگر اس زمانے میں ایک جماعت ایسی بھی ہے غیر مقلدین کی جو شب برات کسی بھی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسا تو نہیں. لیکن یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ سب اعلیٰ درجے. اس کے باوجود تمہارے یہاں اس کے اندر عبادات کا اور اس کو وصول کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. ضرورت ہے کہ خود بھی اس کی طرف توجہ کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، اپنے احباب کو، اپنے متعلقین کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں. ان دنوں میں روزہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور عبادات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، راتوں میں بھی اور دن میں بھی. اس لیے کہ کوئی بھی عمل اور پھر اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. فلاں عبادت جس عبادت میں جی لگے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ چلتے پھرتے تسبیح پڑھ رہے ہوں، چاہے میں نماز پڑھیں ہم، چاہے خیر خیرات کریں یا اور عبادت، وہ ساری عبادت اس کے اندر. یعنی اور دوسری بات، ان دنوں کی فضیلت کی وجہ پر بھی کلام کیا ہے علماء نے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مستقل اس پر کلام کیا ہے. بھائی ان دنوں کی اتنی ساری فضیلت کیوں ہے؟ سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اتنے افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائیے کہ دیکھیے ان دنوں میں عبادات کی ساری قسمیں انجام دی جا سکتی. نماز ہے، دیکھو نماز 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے. ان 5 وقت کے علاوہ وہ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر جب چاہیں ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرض کیے ہیں. رمضان کے علاوہ سال کے
کے کسی بھی دن میں ایام خمسہ کو چھوڑ کر کے ہم روزے نفل کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے خاص وقت ہے۔ حج کے لیے ایام حج جو ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک، خاص کر کے وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے وہ 9 ذی الحجہ کو جو عشرے کے اندر آتی ہے ادا کیا جاتا ہے۔ اب حج کسی کے اوپر فرض ہو تو فرض حج بھی انہی دنوں میں پڑھا جا سکے گا، اور اگر کوئی آدمی نفل حج ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ نفل حج سال کے دوسرے دنوں میں کر سکتے ہیں، نہیں، نفل حج بھی انہی دنوں میں ہی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قربانی ہے تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، تو یوم النحر ہے 10ویں تاریخ اور 11ویں اور 12ویں۔ تو اب یہ قربانی جن کے اوپر واجب ہے وہ بھی انہی دنوں میں کریں گے، اور جو واجب نہ ہوتے ہوئے بطور نفل قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اور دنوں میں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قربانی انہی دنوں میں کرے۔ تو گویا یہ دن ایسے ہیں شرع کے دن کہ اس میں تقریباً اسلام کی ساری عبادتیں ادا کی جا سکتی ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ اپنی جگہ پر کتنا ہی برکت والا، عظمت والا صحیح، لیکن کوئی اس میں حج پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، کوئی اس میں قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ ایام عشرہ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کے 2 موسم ہیں، 2 سیزن، ایک تو رمضان کا مہینہ اور دوسرا یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ نیکیوں کا سیزن قرار دیا گیا ہے۔ گویا اس میں آپ کو اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے سیزن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، سیزن کو وہ چوکتے نہیں۔ مثلا جو لوگ جو ہے سردی کا سامان بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں وہ سردی کے زمانے میں بڑا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ وہ چوک گئے پھر سال بھر وہ جو ہے اس کی کھوٹ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو 2 اوقات ہیں رمضان کے اور یہ ذی الحجہ کے 18 والے، وہ جو ہے خاص اہمیت کے حامل ہیں، نیکیوں کے سیزن ہیں، موسم ہیں، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی نوازا جاتا ہے، اس لیے ان دنوں میں نیک کام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ جو اشہر حرم ہیں، قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی ہے نا آیت، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو گویا سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، یہ دین ابراہیمی شروع سے اللہ تعالیٰ نے بنے اس وقت سے، اس میں سے 3 مہینے جیسا کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ساتھ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب کا مہینہ۔ اور ان 4 مہینوں کے متعلق ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احکام القرآن کے اندر کہ ان کے قابل جو ہے ان کے اشہر حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان دنوں میں قتل و قتال حرام تھا کہ وہ حکم اسلام میں باقی نہیں رہا، منسوخ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، ان مہینوں میں نیکیوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان مہینوں میں نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں بھی گناہ سے بچنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ایام جو ہیں ذی الحجہ میں آ رہے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، ان کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر
بعد کے جو 3 دن ہیں 11 12 اور 13 ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جو ایام معدودات قرآن میں جو آیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایام معدودات کی تفصیل جو ہے یہ ایام تشریق سے کی ہے۔ ان دنوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایام آ رہے ہیں، آپ خود بھی اس کو وصول کرنے کا اہتمام کریں اور اپنے متعلقین سے بھی کو اس کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اور آج جو یہاں آئے ہیں آپ